الله وبركاته. السلام أعوذ عليكم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو سبق نمبر 10 آؤ قرآن سمجھیں اس کے پہلے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہم نے الحمدللہ کورس کا آدھا آج ہم مکمل کر لیں گے، اور اس کو مکمل کریں گے ہم۔ آج نماز مکمل ہو چکی ہے، اس کے آخر میں آنے والی دعائیں اور اس کے بالکل شروع میں آنے والی ثنا، اور آج گرامر میں فعل ماضی کے مزید افعال، نقطہ تعلیم اور تقریباً 1000 مزید الفاظ ہم شامل کر لیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم الفاظ کو دیکھتے ہیں جو آج ہم انشاءاللہ دعا کے طور پر پڑھیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے، انتہائی مکمل جامع دعا ہے۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ اب ہم اس کو لفظاً دیکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے ربنا، اور ہماری سسٹر نے کل سوال بھی پوچھا تھا کہ جی فرق کیا ہے۔ یہ دیکھیے، ربنا میں حرف ندا اے بھی آ رہا ہے، اور ربنا ہمارا رب، تو وہی کلیہ کہ عربی میں زیر زبر پیش مد کوئی بھی چیز بدلتی ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی فرق پڑ رہا ہوتا ہے معنی میں، وہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور ربنا آتینا، آتی اور نا، یہ دو الفاظ کے ٹکڑوں سے بنا ہے، آتی نا۔ اچھا، یہ تھوڑا سا ہمیں انشاءاللہ یہ ٹکڑے آپ کو سیکھنے پڑیں گے اور غور بھی کرنا پڑے گا کہ افعال میں، اب دیکھیں جیسے کہ آپ نے کل پڑھا تھا اور آج آپ دہرائی کر رہے تھے، فعلنا اور جعلنا اور فتحنا، تو وہ افعال کا اپنا حصہ ہے وہ نا، تو وہاں ہم توڑیں گے نہیں اس کو۔ یہ جو ہے آتی نا، یہ دو ٹکڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ اس چیز کو ہم آگے چل کر تقریباً آخری حصہ میں کورس کے آپ کو اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ یہ کون سے الفاظ ہم کیسے توڑتے ہیں۔ سو آتی نا، آتی کا مطلب دے، نا ہمیں، تو نا کا تو آپ کو پتہ ہے نا، تو اے ہمارے رب دے ہمیں، ربنا آتینا، آتینا، نا کا لفظ تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے۔ آتی کا لفظ اگر ذہن میں رکھنے کے لیے اچھا یاد کرنا چاہتے ہیں، بھولے نا، تو ہم کہتے ہیں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ آتو جو ہے نا، یہ جمع کا اسی آتی، آتو، تو آتی دے، آتو تم سب دو، زکا، تو ہم کہتے ہیں نا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہ بڑا عمومی طور پہ بولا جاتا ہے، ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ تو اسی سے آپ ذہن میں رکھیے، آتی نا دے ہمیں، ربنا اے ہمارے رب دے ہمیں۔ فی کا معنی آپ سب کو آتا ہے، ذرا چیٹ باکس میں لکھیں تاکہ مجھے پتہ لگے یاد ہے یا بھول گئے ہیں آپ۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے کہ آپ کس طرح سے، جی بالکل ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ تو میں، ہاں، اور کس میں الدنیا کا لفظ آیا ہے، آئیے اس لفظ کو سیکھتے ہیں۔ اکبر کا لفظ آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا، اور اس سے کبرا مؤنث بنتی ہے اکبر، اکبر بڑا، کبرا، اور اصغر چھوٹا، صغرا، اور ادنا، ادنا دنیا، ادنا دنیا۔ ذرا غور کریں، دنیا کا لفظ کس سے بنا ہے؟ ادنا سے۔ ادنا کا معنی آتا ہے آپ سب کو؟ ادنا کیا ہوتا ہے بتائیں، چیٹ باکس میں لکھیں مجھے۔ ادنا، ہم کہتے ہیں نا کوئی چیز اعلیٰ ہے، اور ادنا چھوٹا، بالکل ٹھیک ہے،
ہاں جی، حقیر، چھوٹا، کمتر، صحیح فرما رہے ہیں۔ تو دنیا کا معنی ذرا دیکھ لیں کیا ہے، ادنا ہے، یہ کم تر ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ حقیر ہے، یہ کم کوالٹی کی ہے۔ اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں، بازار میں جائیں، اور آپ کے سامنے دو چیزیں ہوں، ایک ادنا ہو اور ایک اعلیٰ ہو، تو آپ کون سی لینا پسند کرتے ہیں؟ چیٹ باکس میں ہی۔ اعلیٰ۔ ہاں، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اعلیٰ چیز لے۔ آپ کسی بھی لیول کا ہو، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے اگر دو نظر آ جائیں تو کمپیریزن کر کے جو ذرا بہتر ہو اس کو اٹھائے، اس کو لے، اس کو پسند فرماتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، مجھے اور آپ کو ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ دنیا تو ہے ہی ادنا، کم تر، حقیر، کم کوالٹی کی، تو ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو کیوں نہ اللہ کی اعلیٰ جنتوں اور آخرت کی اعلیٰ زندگی کے لیے کام کیا جائے اور اس کو لیا جائے۔ تو اس کی حقیقت کو ذہن میں رکھ لیں، جب یہ آپ کو بہت اپنے پیچھے لگائے اور دنیا کی دولت اور اس کی چیزیں آپ کو ستائیں اور اپنی طرف بلائیں، تو اس کے نام میں ہی موجود ہے ادنا، کم تر، تو اس کو یاد کر لیا کریں۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا، تو دنیا کی حقیقت کہاں سے نکلی ہے؟ یہ لفظ ادنا سے، دنیا۔ اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں۔ تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ، دنیا تو ادنا ہے لیکن تو ہمیں کیا دے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، فی الدنیا، دنیا میں، حسنا، حسنا بھی مؤنث بنی ہے حسن سے، اور یہ ماشاءاللہ اب آپ کو یہ والی مؤنث آپ کو پتہ ہے، گول تا لگا کے پورے اسم کے آگے تو ہم مؤنث بنا سکتے ہیں، حسنا، تو بھلائی، خیر، اچھائی۔ تو اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں تو بھلائی دے، حسنا، اور اس کی جمع بھی بہت آسان ہے، گول تا ہٹائیں، الف تا لگائیں تو جمع بن جائے گی، حسنات۔ جیسے آپ نے بنایا تھا مسلم سے مسلمہ، مسلمات، تو اسی طرح حسن سے حسنہ، حسنات، تو بلائیاں، زیادہ بلائیاں۔ تو اب دنیا کی جو بلائیاں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ ایک تو اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اور رب کی ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا، جو ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، کر رہا ہے، شروع سے کر رہا ہے، آج تک کی ہے اس نے۔ تو ہم نے اس سے بہت کچھ مانگا ہے، اسے ایک لفظ میں، حسنہ، دنیا کی ضروریات، ضروریات زندگی، خاندان کی بہتری، مال دولت، نوکری، تجارت، اور صحت، عزت، وقار، خاندان، بچے، سب ہم نے اللہ سے مانگ لی، یہ کہہ کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اس دنیا میں ہمیں ساری بلائیاں عطا فرما، اور ایسی چیزیں بھی جو آگے آخرت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ کیا؟ ایسا علم، اچھے اخلاق، تربیت، اچھا عقیدہ، اچھے اعمال، امن، سکون اور اطمینان۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ سب چیزیں تب ہی حسنہ ہوں گی آپ کے اور میرے لیے، اگر وہ ہماری آخرت کو اچھا کریں، برباد کریں۔ لیٹ سے اگر کسی کو اللہ نے علم دیا اور وہ اس کے اوپر اتراتا پھرے اور اس سے لوگوں کو نفع نہ پہنچائے، تو وہ پھر اس کے لیے فائدہ مند نہیں۔ اللہ نے کسی کو دولت دی اور وہ اس سے خود نمود و نمائش کرے اور اللہ کے بندوں کی مدد نہ کرے، تو پھر خود سوچئے وہ دولت کیسی ہے۔ اور اگر اللہ نے کسی کو طاقت دی تو بجائے اس کے کہ کمزور کی مدد کرے، وہ اور ظلم ڈھائے، تو پھر اس کے لیے آخرت میں، وہ دنیا میں عمومی طور پہ لگے گا کہ اس کے لیے تو بڑی اس کو ملی ہوئی ہے، لیکن آخرت میں بھلائی کا باعث نہیں ہے۔ تو جب آپ دنیا میں ایسے لوگوں کو دیکھیں، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کا الٹا اثر لیتے ہیں، تو فوری طور پہ جان جائیے کہ یہ دولت، یہ عزت اور یہ طاقت، اگر وہ اس کو صحیح استعمال نہیں کر رہا تو اس شخص سے دور رہنا بہتر ہے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور احتساب کیجئے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، کیا میں اپنے کام سے مطمئن ہوں، یا دنیا میں ایسا کام کر رہا ہوں، اس ادنا دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، یا اعلیٰ آخرت کے لیے بھی کچھ حاصل کر رہا ہوں۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکا پہلے، تو آئیے اب بھی وقت نہیں گیا، آج ابھی سے نیت کرتے ہیں
پلان بناتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اپنا وقت اس اعلیٰ آخرت اور اعلیٰ زندگی کے لیے وقت نکالنے کی، تو جو بھی کام کریں زندگی میں دنیا و آخرت کی مناسبت سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتری کی طرف رکھیں گے۔ تو السلام آئیے۔ علیکم سر، جی وعلیکم السلام۔ معذرت کہ میں نے آپ کی وہ جو ہے کلاس لیتے ہوئے ڈسٹرب کیا۔ پلیز سب لوگ اپنا مائک جو ہے وہ میوٹ رکھیں، آواز جو ہے نا وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے۔ جی سسٹر امبرین صدیقی پڑھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، پھر دنیا میں حسنا، بھلائی۔ سسٹر ایمن پڑھیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، فی میں، الدنیا دنیا، حسنتاً بھلائی۔ ماشاءاللہ۔ وفی الآخرۃ حسنہ، تو دنیا کی بھلائی، اور فی میں الآخرہ، اور فی کا معنی آپ سب کو آتا ہے، اور آخرہ بھی اسی طرح آخر سے آخرہ بنی ہے گولتا والی، تو آخری سے آخرت کا لفظ بن گیا، الآخرہ ہے تو آپ سمجھ گئے، اور حسن سے حسنہ مؤنث، تو ہم کہہ رہے ہیں دنیا کی بلائیوں کے ساتھ اے اللہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں آخر میں بھی حسنات دینا، اور آخرت کی حسنات تو بہت ہی اعلیٰ ہیں کہ اللہ کی خوشنودی اور جنت، اور سوچئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، اور آپ کے اپنے سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ، اور سب سے بڑھ کر جو حسنات سب سے اعلیٰ وہ کیا ہے کہ اللہ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا کا حصول، تو ہم یہ بھی سب مانگ رہے ہیں، تو بڑی خوبصورت دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ جی سسٹر شریفہ پڑھیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وفی اور میں، الآخرہ آخرت میں، حسنہ بھلائی۔ ماشاءاللہ۔ جی سسٹر مصباح پڑھیے۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں، حسنہ بھلائی۔ ماشاءاللہ۔ اور آخری حصہ ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، تو وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کی اور نا، تو یہ بڑے مزے کی چیز ہے، دیکھیں عربی کی وہی خوبصورتی، بھی ایک لفظ ہے اور کی بھی ایک لفظ ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ بچا، نہ وہی والا، ہمیں تین ٹکڑے بنے ہیں، یہ چھوٹا سا لفظ جو آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے نا کہ ایک ہی ہوگا، یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے، تین ٹکڑے ہوئے، اور کی نہ، اور بچا ہمیں، نہ ہمیں، کی نہ، اور بچا ہمیں، تو یہ جو کی کا لفظ ہے بچا، اس کو ذہن میں رکھیں، قرآن میں اس کی جمع آتی ہے کو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، تو ہم سب کے لیے لازم ہے، صرف خود کو بچانا کافی نہیں ہے، اپنی اولاد کی تربیت، اپنے گھر والوں کی، ان کو بھی اس طرف لانا، دین کی طرف اور اللہ کے راستے پر چلانا، تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا ہمیں کی، یہ قاف کے نیچے صرف زیر ہے، تو آپ یہ دیکھیے لفظ بن رہا ہے پورا کی، بچا نہ ہمیں، اور بچا ہمیں کس سے؟ عذاب سے، عذاب ظاہر ہے تکلیف، وہ کہتے ہیں عذاب، عذاب سے، کس چیز کے عذاب سے؟ النار، آگ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا، تو النار، اب کچھ اسم ایسے آپ کو پتہ نہیں چلتا نا، تو اسم کا تو آپ کو پتہ چل گیا، مذکر مؤنث کا نہیں پتہ چلتا، تو النار جو ہے وہاں پہ ہم ویسے جان سکتے ہیں یہ مؤنث ہے، تو اسی طرح تو وقنا عذاب النار، تو بچا ہمیں آگ کے عذاب سے، تو یہاں پر دیکھیں ہمیں ایک وارننگ کوشچن دیا جا رہا ہے بیسیکلی
کہ گناہ گار مسلمان جو ہے وہ صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا. سیدھے جنت میں جانے کا کانسیپٹ جو ہے وہ عام طور پہ ہر ایک نے ذہن میں رکھا ہوا ہے میں تو جنت میں ہی چلا جاؤں گا جو بھی کرتا رہوں. تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا. سو لہٰذا صفائی کے لیے استغفار پڑھا جائے. دنیا کی مشکلات بھی صفائی کرتی ہیں، جنت کو قریب کرتی ہیں، گناہوں کو مٹاتی ہیں. موت کی مشقت، قبر و حشر، تو لیکن یہ ساری چیزیں فیس کرنا پڑیں گی. اور اگر مزید بھی گناہ ہوئے تو پھر آگ میں ڈالا جائے گا. تو آئیے ہم اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اس سے دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں. اور استغفار تو صفائی کا بہترین طریقہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے ہر روز. تو ہمیں تو شاید کس قدر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے جسے مرضی معاف کرے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. تو وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. تو اس کو انشاءاللہ آپ نے ذہن میں رکھنا. کتنی پیاری دعا ہے کہ دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگنے کے ساتھ ساتھ آگ سے بچنے کی، کہ اگر پھر بھی کوئی اندیشہ ہو تو یہ بھی دعا مانگ لی جائے. سسٹر راشدہ قدیر پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقینا، اور بچا ہمیں عذاب سے، النار، آگ کے. ماشاءاللہ. سسٹر شہودہ انور پڑھیے. سر میں معاف بیٹے کرنا اپنی ٹرن پر. سسٹر نبیلہ اور یا بچا امین پڑھ ہمیں لیجیے. عذاب سے، نار، آگ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کی بچا نہ ہمیں عذاب سے، النار، آگ کے. ماشاءاللہ. تو آپ سب بھی آپس میں جہاں بیٹھے ہوتے ہیں اتنا اونچا پڑھا کریں آپ کے کان میں آواز آئے. ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے دوسروں کو سنوانے سے تو آپ نہیں سیکھتے، خود اپنے آپ کو سنوایا کیجئے تاکہ آپ سیکھیں. آئیے جو آگے ہم دعا سیکھنے جا رہے ہیں اس کی اہمیت پہلے اس کے لیے ایک حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں. انتہائی اہم دعا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ کے ساتھ جا رہے ہیں، معاذ بن جبل کے ساتھ. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا، قسم کھائی اور یہ بھی کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا. اور پھر یہ دعا سکھائی انہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اندازہ کریں کتنی اہم دعا ہوگی کہ اللہ کے نبی ان کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں، منہ سے بھی کہہ رہے ہیں محبت کرتا ہوں، وصیت بھی کہہ رہے ہیں کرتا ہوں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دعا کو کبھی نہ چھوڑنا. تو ہر نماز کے بعد میں اور آپ اس کی عادت بنا لیں. جنہیں یاد ہے سبحان اللہ، جنہیں نہیں آج ابھی اسی وقت کوشش کریں کہ یاد ہو جائے پڑھتے پڑھتے. ہم اس طریقے سے انشاءاللہ اس کو سیکھیں اور پڑھیں گے. تو پہلا لفظ اللہم تو بڑا عام ہے، اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے. آئنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اب اگر اس کو لفظاً دیکھیں اور اس پر غور فرمائیں تو انشاءاللہ ابھی یاد ہو جائے گی. جنہیں نہیں یاد، اللہم اے اللہ، ہمیں پتہ ہے عین نی. تو یہ عین جو ہے نا، یہ جو معاون، تعاون، اون، اردو والا وہی معاونت، مدد کرنا، ہیلپ کرنا. تو نی میری، تو اے اللہ میری مدد کر. عین نی علی، اگر یہ تین لفظ ایک رکھ لیں اور آگے ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت، تین وہ ہیں، تو ٹوٹل یہ 6 کا مجموعہ ہے. تو آپ نے کہا اللہم اعنی علی، اے اللہ مدد کر، عین نی. تو چاہے عین کا جو لفظ ہے حروف تہجی والا وہی بولنا ہے، عین نی، مدد کر میری، علی، کس چیز پر؟ ذکری کا. ذکر کہتے ہیں یاد کرنا. ٹھیک ہے؟ تو ہم عام طور پہ اردو میں بول رہے ہیں فلاں کا ذکر کر رہے تھے تو وہ آ ہی گیا. تو کسی کو آپ یاد کر رہے ہیں اور وہ آ جاتا ہے. ذکری اور کا 2 ٹکڑے بننے ہیں اس کے، ذکر کا تیری یاد کرنے پر. اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ مدد کر میری کہ میں تجھے اچھا یاد کروں، تجھے یاد کرنے پر. ذکر کا و شکر کا، اور تیرا شکر ادا کرنے پر.
شکر بھی اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، نعمتوں کا شکر ادا کرنا، و شکری کا، اور تیرا شکر ادا کرنے پر، اور اس کے بعد آخری کیا ہے، و اور حسن عبادتی کا. حسن ابھی آپ نے دیکھا تھا نا، حسن حسنا اچھی بھلائی والی، تو حسنی اچھی، عبادتی کا عبادت اور کا تیری اچھی عبادت کرنے پر. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے کہا اللہم اے اللہ اعنی میری مدد کر، علی ذکری کا تیرا ذکر کرنے کے لیے، و شکری کا تیرا شکر کرنے کے لیے، و حسن عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت کرنے کے لیے. تو اب ہم نے، اگر آپ تصور و احساس سے اس دعا پر غور کریں کہ اللہ میری نماز، اگلی نماز اس نماز سے بھی بہتر ہو، اور یہ نہ ہو کہ نماز کے بعد میں تجھے بھول جاؤں اور دنیا میں کھو جاؤں اور بعض اوقات اگلی نماز بھی چھٹ جائے. تو میری مدد کر، تو میری مدد کر کہ میں تجھے یاد کرتے ہوئے، تیرا شکر ادا کرتے ہوئے تیری بہترین عبادت کرتا رہوں. ذکر، شکر اور عبادت، تین چیزیں اس میں آ رہی ہیں. تو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. جی سسٹر ارسا پڑھیے. اللہم اے اللہ آئینی مدد فرما میری، علی ذکری کا تیری یاد کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسنی عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. ماشاءاللہ بہت خوبصورت، ٹھیک ہو گیا جی. تو اچھا جی ماشاءاللہ. سسٹر نور فجر آپ ایک دفعہ پڑھ لیجیے پھر آگے بڑھتے ہیں. اللہم اے اللہ آئینی مدد فرما، اعلیٰ ذکری کا تیری یاد کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. سر میں بھی پڑھوں؟ جی بعد میں پڑھواتے ہیں آگے چل کے. آئیے جی، اب چونکہ الحمدللہ آج نماز تکمیل کو پہنچی، دعائیں بھی سیکھ لیں، تو ہمارے ایک بھائی نے بھی سوال کیا تھا. انہوں نے کہا جی آپ نے نماز فاتحہ سے شروع کر دی، ثنا نہیں ہمیں پڑھائی. تو آپ کو تھوڑا عجیب لگے گا لیکن مزہ بھی آئے گا آج، کہ ہم آج اس کو پڑھیں گے تاکہ اب آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا اس کے الفاظ کی ادائیگی کرنا. تو نماز شروع کرتے وقت ہمیں پتہ ہے سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم. تو اب ہم اسے پڑھیں گے، اس کا ترجمہ ہم سیکھیں گے. تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پاک ہے اللہ تو، اور تعریف ہے تیرے لیے، اور برکت والا ہے تیرا نام، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور نہیں کوئی معبود تیرے سوا. تو آئیے ان الفاظ کو اب لفظاً لفظاً دیکھتے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے سبحانکا. تو سبحانکا سے پہلے ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ثنا جو ہے، سبحان میں ہم کرتے ہیں تسبیح. آپ کو پہلے بتایا تھا پاک ہے تو اللہ، کمزوری کمی ہر اس چیز سے پاک ہے، برائی سے. اور حمد میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تسبیح بھی تعریف کا ایک طریقہ ہے. تو ان دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں ثنا. یہ بھی اللہ کی تعریف ہوئی. تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، حمد اور تسبیح کا فرق. کہ تو سبحانکا، تو اب اس میں سبحان ہے اور کا. تو سبحان کا معنی آپ کو پتہ ہے پاک ہے تو. تسبیح یعنی اللہ ہر طرح کی کمی، کوتاہی، برائی اور کمزوری سے پاک ہے. سبحانکا. اللہم ہے اللہ، پاک ہے تو ہے اللہ. تو اگر اگلا جو لفظ ہے وَبِحَمْدِکَ، اس کے ٹکڑے ذرا کریں آپ لوگ، کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ وَبِحَمْدِکَ. چار ٹکڑے بنیں گے. چیٹ باکس میں پلیز بتائیے، وا باقی بھی حمد اور کا. جی 4. ماشاءاللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سب لوگ، چیٹ باکس میں بتا رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ 4 ٹکڑے بن گئے. واہ. اور آپ کو ان میں سے ہر ایک کا معنی آتا ہے.
اور ساتھ حمد تعریف کا، کہ تیری تعریف کے ساتھ، کہ اللہ تو پاک ہے اور تیری تعریف کے ساتھ، تو ہم ساری تعریفیں، سارا شکر. تو وَتَبَارَكَ، تبارکا اور برکت والا. اچھا یہاں پہ تبارکا میں جو کا ہے نا، یہ والا کاف نہیں ہے، وہ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، یہ اپنا ہی فعل کا اپنا کاف ہے. وہ جو کاف ہم کہتے ہیں نا تیری، تو یہاں پہ صرف معنی کیا بنے گا؟ اور برکت والا ہے. برکت والا آپ کو پتہ ہے، ہم نے مبارک، برکت، تبرک، اور کل بلکہ درود میں بھی پڑھا تھا بارک، اللہم بارک. تو تبارکہ میں موجود کاف، اس میں ضمیر نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ فعل کا اپنا حصہ ہے. تو وہ تبارکہ، اس کا تو کہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ وہ اگلے لفظ میں ہے. وہ تبارک اسم کا جو ہے، اگر اس کو الگ الگ کرے تو وہ بنتا ہے اسم کا. یہ کا جو ہے یہ اس میں ضمیر ہے. تو دیکھیں، یہ دیکھیں عربی زبان میں ایکسیپشن آ جاتی ہے. ابھی تبارکہ کا ہم نے کہا کہ یہ فعل کا حصہ نہیں ہے، الگ سے ہے. تو اسم کا تیرا نام، یہ کاف اس کے ساتھ، سوری، تبارکہ کا فعل کا حصہ ہے، اور اسم کا کاف جو ہے وہ الگ سے ہے. اسم کا تیرا نام. کاشف بھائی، ہم کیسے پہچان کریں گے کہ یہ اسم کا حصہ ہے اور یہ اسم کا اشارہ نہیں ہے؟ ہمیں کوئی وہ بتائے. آپ تو یہ بتا آپ رہے کی تبارکہ میں کاف نہیں ہے اور اسم کا میں کاف ہے. جی فیل ہے نا سسٹر، وہ فیل کا حصہ ہے. ہم کیسے پہچانیں گے؟ جی تو انشاءاللہ جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تبارکہ میں کاف اس کا حصہ ہے، اور ایسے جب بھی افعال آئیں گے آپ کو بتایا جائے گا. بارک میں بھی بتایا گیا تھا، اور اسم کا میں بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ٹکڑے دیکھیے. اور آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ اسم ایک الگ سے اسم ہے، اور کا بھی ضمائر میں سے ہے. تو اس سے انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے. وہ حمدو وَتَعَالَى، اور تعالی ہے عالی شان، بلند و بالا. تو یہ ہم نے پڑھا تھا اعلیٰ میں جی کیا؟ جدو کا. اور کل ہم نے پڑھا تھا مجید، انکا حمید مجید. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو مجید کا لفظ ہے بزرگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہاں بھی آپ کو یاد کروایا گیا تھا کہ جد کہتے ہیں بزرگ کو، اور جد امجد سب سے بڑا بزرگ، آبا و اجداد، والد ماجد. تو جد کا لفظ جو ہے جب بھی اللہ کے لیے استعمال ہوگا، وہ صرف اور صرف بزرگی کے معنی میں ہوگا، نہ کہ کوئی بڑا بزرگ. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی بزرگی، اللہ خود سب سے بڑا بزرگ اور سب سے زیادہ عزت والا ہے. جدو کا، تیری بزرگی. تو برکت والا ہے تیرا نام، بلند و بالا ہے تیری بزرگی، سب سے زیادہ تیری ہی بزرگی ہے. اور آخر میں آتا ہے ولا الہ. تو ہم یہ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. اور لا، نہیں، الہ کوئی معبود. الہ کی جمع صرف لکھ دیں چیٹ باکس میں، تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ لوگوں کو یاد ہے. تو جو ایسے الفاظ ہوتے ہیں میں اس لیے بار بار بھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ نے ان کو یاد رکھا ہوا ہے یا نہیں. ہاں ماشاءاللہ، یہ نا بات بالکل ٹھیک ہے. سبھی کہہ رہے ہیں آلہتن، اب سب کو یاد ہو گیا. تو زیادہ کے لیے جب بھی الہ سے آلہتن. تو الحمدللہ ہم نے غیر کا، اور غیر کا لفظ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں غیر کا لفظ پڑھا تھا نہ کے معنی میں. اور اسی وقت آپ کو بتایا گیا تھا اس کے دو معنی ہوتے ہیں، نہ بھی اور سوائے بھی. تو یہاں پہ کون سا معنی آ رہا ہے؟ سوائے. غیر کا سوائے تیرے. تو کوئی الہ نہیں ہے، ولا الہ غیر کا، اور کوئی نہیں الہ سوائے تیرے. تیرے سے مراد سوائے تیرے اے اللہ، کیونکہ پیچھے ہم کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم. ٹھیک ہے جی، غیر کا سوائے تیرے. تو یہ ہماری ثنا مکمل ہوئی. تو اب آئیے. سر غیرو کا جو کاف ہے یہ اسم میں آ جائے گا؟ جی غیرو کا یہ اسم. ضمائر میں سے ہے، اور ضمائر سارے ہی اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سسٹر بشرا خان پڑھیے. سبحانکا، پاک ہے تو، اللہما اے اللہ، و بحمدکا، اور ساتھ حمد کے تیری، و تبارکا، اور برکت والا ہے، اسم کا تیرا نام، و تعالی، اور بلند و بالا ہے، جدو کا بزرگی تیری،
वला इलाहा और नहीं कोई माबूद गैरुक सवाए तेरे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा है हमारी सिस्टर ने। और देखें, बगैर उसके भी आप अफसारों को आपको तर्जमे के बगैर भी, यानी खुद आप जब अरबी पढ़ रहे हो आपको पूरा एहसास हो रहा हो और समझ आ रहा हो कि आप क्या कह रहे हैं। तो इसके साथ हमारा सबक मुकम्मल हुआ। अब कल आखिर में, चूंकि क्लास के आखिर में मुझे याद करवाया गया था, हमने प्लान में आपको शुरू में दे चुके हैं वैसे, तो मिड क्विज है आपका, उसके हवाले से याद दहानी। आज हमारा सबक नंबर 10 है, कल हम सबक नंबर 11 पढ़ेंगे। और परसों जो है, आप बता दीजिए, दो ऑप्शन है कि परसों आपका फौरी मिड क्विज ले लें, या आपकी जितने अभी तक हमने लेसन पढ़े हैं 1 से 11 तक, उसकी एक दिन रिवीजन रख लें। तो ऑप्शनल रिवीजन होगी। अगर आप कहेंगे रिवीजन, फिर हम रिवीजन रखवा देंगे। अगर आप कहेंगे कि नहीं जी आप क्विज ले लें, और या आप खुद से करना चाहते हैं, नहीं क्लास पढ़ना चाहते, तो तब भी ठीक है। तो जो आपको सूट करे आप ले मुझे लें। चैट बॉक्स में लिख दें, जो ज़्यादा लोगों की राय होगी हम वो करेंगे। तो जैसे मैं देख रहा हूँ अभी रिवीजन के बहुत ज़्यादा उसमें आ रहा है, तो ठीक है। अगर कोई ऐसा है जो समझते हैं कि उन्होंने रिवीजन नहीं करनी, तो वो खुद रिवीजन से करना। अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो क्लास में रिवीजन करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ पे 1 से लेके 11 तक लेसन ग्रामर के हिस्से की भी और कुरान पाठ की भी आपको रिवीजन करवाई जाएगी, ताकि आप फिर क्विज में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकें। और क्विज की हम ओरिएंटेशन भी करवा देंगे थोड़ी सी, ताकि आप क्विज अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है जी। तो अब अगर किसी का कोई सवाल है क्विक, तो एक आध पूछ लें, जितनी देर में मैं ग्रामर की स्लाइड्स सेट करता हूँ। क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, ये जो क्वेश्चन था एक वर्कबुक के अंदर के नमाज का लफ्ज कुरान में कितनी दफा आया है, तो सर ये थोड़ा कंफर्म कर दें, मुझे मसला हाँ हो नहीं, रहा है उसमें इसमें। लिखा ये हुआ है नमाज के अल्फाज कुरान में कितनी बार आए हैं। तो हम जो जी जी। 232 अल्फाज नमाज के हैं वो कुरान में 41,000 से ज्यादा बार आए हैं। ठीक है। 41,000 से ज्यादा, ठीक है, थैंक यू सर। आमतौर पे हम बोल देते हैं 40,000 से ज्यादा बार या 41,000 से ज्यादा बार, तो प्रिसाइजली वो 41,111 बार आए हैं। ठीक है। अच्छा, may I ask something, sir? या प्लीज गो अहेड। अच्छा, अब इधर इस जगह हमने पढ़ा था इट्स लेट नाउ 7A वाला 7A सबक है, उसमें एक जगह लिखा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो कहते मिल अस्समावात व मिल अर्द, ये पूरा ना। तो ये मुझे आज तक, क्योंकि मैंने देखा पढ़ा नहीं कभी भी, तो क्या ये मतलब जरूरी पढ़ना है? समय नहीं, अल्लाह लिमन तो हमिदा। बहुत सी तस्बीहात और दुआएं होती हैं हमारे यहाँ, चूंकि हमने आपसे ये जरूरी नहीं कहा, लेकिन आपको बताया कि ये सुन्नत रही है, आप पढ़ सकते हैं। और और दूसरी जी और फरमाइए। सेकेंडली, इनका मुझे मतलब समझ नहीं आया, आसमानों के भरने और जमीन के भरने के बराबर। इसका क्या अच्छा, मतलब, व्हाट डज इट मीन? हाँ, इनकी वसअत के इसमें बराबर अजर। इसमें उस काम की शिद्दत बताई जा रही है कि जी लेट से आप किसी को कुछ दें। और जी आसान सा आपको बताता हूँ कि आप एक एक बर्तन भर दें, लेट से एक गिलास में आपसे कोई मांगने आया, आप एक गिलास दूध का भर के उसको दे दें। एक तो ये है। ठीक। लेकिन अच्छा आप बहुत सखी हो तो आप कहें नहीं मैं पूरा बड़े वाला बर्तन भर के दूंगी। और फिर बहुत ही सखी हूं तो आप कहें नहीं जितने बर्तन इस वक्त मेरे सामने किचन में ना ये सारे भर के इसको दूंगी। तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें शिद्दत नजर आ रही है आपकी सखावत की। ऐसे ही है ना? तो ये अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि हमें इतना दें? नहीं, अल्लाह के नबी अल्लाह की तारीफ इतनी करनी चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, कि मिल राइट। समावाती, आसमानों को भर दूं ए अल्लाह इतनी तेरी तारीफ। वमिल अल अर्दी, और जमीन भी भर दूं तेरी तारीफ से। वमिल हाँ आ क्योंकि मा बैनहुमा, भाई ना उनके के दरमियान। हाँ जो कुछ उसके दरमियान जगह बचे उसको भी भर दूं। और फिर फरमाते हैं कि उससे भी उनकी तसल्ली नहीं हो रही ना, वो अल्लाह की ज्यादा तारीफ करना चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं अल्लाह उसके बाद जो कुछ तू जानता है ना उसको भर के तेरी इतनी तारीफ। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा है।
and I think it will easy ہوگا یاد کرنا بھی. انشاءاللہ. چلے یہ تو بہت ہی اچھا. تھینک یو ویری مچ. تو اس دن سے تھوڑی کنفیوز تھی تو I جی wanted جی to ask that کہ کیا کروں. تھینک یو. جی اور کائنڈلی بتائیں گے نیٹ کوئز کب ہے؟ جی مڈ کوئز آپ کا جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ کل ہم 11واں لیسن پڑھیں گے, پرسوں ریویژن کریں گے, اور انشاءاللہ اس سے اگلے دن تو کل ہے کل کیا ہے سیٹرڈے. ہاں, اینڈ دین سنڈے ریویژن ڈے ہو جائے گا سب کا, اینڈ منڈے کو آپ کا کوئز ہوگا, مڈ کوئز. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. لیٹس گو فارورڈ ود دی باقی سوالات آپ کے آخر میں لیں گے. اب گرامر پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور گرامر میں فعل ماضی ہم نے شروع کیا ہوا ہے, اور کل ہم نے فعل, جعل اور فتح پڑھا تھا. آج ہم انشاءاللہ مزید افعال, نصر, خلق, ذکر, عبد اور قرآن کی یہ افعال ہیں, سیکھتے جائیں گے, آگے بڑھتے جائیں گے, اور انشاءاللہ قرآن کے الفاظ کو سیکھنے کا یہ سلسلہ میں 9000 انہی پیٹرن کے اوپر نمونوں کو سیکھنے میں مدد دے گا. تو سب سے پہلے سسٹر انیلا کوثر, آپ ذرا کل والی یہ جو ہم نے سیکھا تھا اس کی ایک پریکٹس کروائیے, فعلا والے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فعل اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ. سسٹر نجمہ عزیز کروا دیجیے ایک دفعہ آپ. سر فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ. جی, تو اسی پیٹرن پر جعلہ بھی ہے. سسٹر آگے سسٹر کون ہے؟ ہاں, سسٹر زینب رضوان, اگر آپ جعلہ کا ہمیں کروا سکتی ہیں. جعل سر میں کرواؤں؟ فعلو ان سب نے کیا, جعلتا جعلتا آپ نے کیا, جعلتو بنایا, آپ نے بنایا, بنایا. جعلہ اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا. چلیں کروائیے. السلام علیکم سر, میں اس کرواؤں. چلیں سسٹر سیما شاہد آپ کروائیے جعلہ کا. جی سر. جعل اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. ماشاءاللہ. اور اشاروں کے ساتھ یہ یاد رکھیں, بہت اچھا چل رہا ہے. جی تو سر, اشاروں کے ساتھ کیا ہے الحمدللہ. ہاں جی, بہت اچھی بات ہے. تو سسٹر شائستہ, اگر آپ کو اور سسٹر شائستہ کے ساتھ سسٹر سبیلا, چلیں ذرا یہ بول چل کروائیے عربی کی. سسٹر سبیلا آپ کروائیے, ساتھ جواب دیجیے ان کو. هل فعل نعم فعل فعل الفعلو نعم فعلو. هل فعلت هل فعلت نعم فعلت. اچھا پلیز, جو بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ پیرنٹس ہوتے ہیں کائنڈلی کوشش کیا کریں, ہمارا بہت کم ٹائم ہوتا ہے. سر بچے آپ نے کرواتے ہیں, نبیلہ کہا تھا یا لیکن یہ آپ سر خود آپ کروایا نبیلہ کریں نام لیا تھا کوئی اور سا. فعلتا جناب, اس سے تھوڑا سا چلیں. سسٹر فوزیہ صدیق اینڈ سسٹر بریرہ عمران, اگر آپ لوگ کروا سکتے ہیں تو کروائیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل فعل نعم فعل. نعم فعل. هل فعلوا نعم فعلوا. نعم فعلوا. هل فعلت نعم فعلنا. نعم فعلت. هل فعلتم نعم فعلنا. ماشاءاللہ, ٹھیک ہو گیا جی. تو اب آگے چل کے ہم انشاءاللہ, بائی دا وے اگر کسی کو, آپ کو ہم نے جب کل فاتحہ کا بھی کروایا تھا, سسٹر فوزیہ صدیق آپ فاتحہ کا یاد ہے آپ کو ٹیبل
جی 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 یاد ہے یاد ہے. کروائیں گی؟ کروائیے کروائیے. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح تا آپ نے کھولا، فتح ماشاء تو اللہ، میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح نہ ہم سب نے کھولا. ویری گڈ. دیکھیں ان کی کتنی اچھی پریکٹس ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے، حالانکہ یہ مشکل ہوتا ہے لیکن انہوں نے کل کے دن میں اتنی تیاری ان کی ہے. سسٹر بریرا اور فوزیہ، اچھا آپ لوگ ہو گئے تھے، اچھا ٹھیک ہے. تو اب ہم انشاءاللہ آگے شروع کر رہے ہیں. مزید افعال: ناصرہ اس نے مدد کی، خالقہ اس نے پیدا کیا، عبدہ اس نے عبادت کی، اور ذاکرہ اس نے یاد کیا. تو سب سے پہلے ناصرہ سر اسی سر پیٹرن کے میں اوپر بھی پڑھنا ہے. چاہ رہی ہوں. اصل میں آپ نے میرا نام 2 بار لیا لیکن کسی اور نے پڑھ لیا ہے میری جگہ. سسٹر ابھی میں نام لیتا ہوں، آپ 1 منٹ اگر صبر کریں تو آپ ہی کی باری ہے. تو ناصرہ اس نے مدد کی، یہ سنگولر رائٹ سائڈ پر ہم کہہ رہے ہیں. ناصرو ان سب نے مدد کی. نصرتا جیسے تھا نا، فعلتا، جعلتا، فتحتا، نصرتا، وہی پیٹرن ہے سارا. ٹھیک ہے. نصرتا تم نے مدد کی یا آپ نے مدد کی. نصرتو میں نے مدد کی. نصر تم آپ سب نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی. چلیں سسٹر نبیلہ کروائیے آپ. نصارہ اس نے مدد کی، اس نے نصرو مدد کی، ان سب نے نصرے مدد ان کی، سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے نصرتا مدد کی، آپ نے نصر مدد کی، میں نے نصرتو مدد کی، میں نے مدد کی، نصر تم نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے ہم مدد سب کی. نے مدد کی. یہ جن کی بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا مائک آف کر دیجئے، ورنہ پھر مجبوراً مجھے آپ کا مائک ہمیشہ کے لیے آف کر دینا پڑے گا، تو یہ اچھا نہیں لگے گا نا پھر. نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں کیجیے گا سر. تو اسی لیے ان سے گزارش ہی کر رہا ہوں. میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اگر ہم تو خود ہی بند دوسروں رکھتے ہیں، کے ہمیں کام پتہ ہے کہ کر ہمیں دیں. خود بند رکھنا. جی میں جنہیں کہہ رہا ہوں انہیں سمجھ آ رہی ہوگی، آپ انہیں سننے دیجئے. تو ان سسٹر سے وہاں گزارش نام ہی پھر نہیں لیتے اس لیے میں خود ہی کر لیتی ہوں، آپ نام ہی نہیں لیتے میرا. سسٹر قرۃ العین آپ کروائیے. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. جی ماشاءاللہ. چلیں سسٹر حاجرہ ارشد کروائیے. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. جن لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ہمارے لیے بھی آپ 160 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے میکسیمم لوگوں کو چانس دینے کی. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو چانس نہیں مل رہا تو پلیز ذہن میں رکھیے کہ آپ یہ اللہ کو دکھانے کے لیے سیکھ رہے ہیں، مجھے دکھانے کے لیے نہیں، یا دوسروں کو بھی. تو آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنا ہاتھ بھی ہلائیے، مائک بند رکھ کے منہ سے بھی بولیے. اللہ کریم دیکھ رہے ہیں آپ کے جذبے، آپ کے شوق، آپ کے بولنے کو اللہ دیکھ رہا ہے. تو اور ڈبل فائدہ، آپ سن بھی رہے ہوں گے، کروا بھی رہے ہوں گے، ہاتھ بھی لا رہے ہوں گے، تو اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس لیے مجھے بعض اوقات پریشانی بھی ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو چانس نہیں مل رہا، تو میں تو کوشش پوری کرتا ہوں. سسٹر قرۃ العین کروائیے. کروا دیا آپ نے؟ جی آگے ہیں سسٹر سدرا نایاب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. ماشاءاللہ جی بہت اچھا کروایا آپ نے. اب اس کی ہم بول چال کریں گے اور اسی طرح ہے. ناصرہ کا معنی بھی آتا ہے حل، آپ کو پتہ ہے سوالیہ ہے. تو جب ہم ان کو اکٹھا کر کے کہیں گے حل ناصرہ، تو جواباً ہم کہہ رہے ہیں نعم ناصرہ. تو مدد کرنا اچھی بات ہے، اس لیے ہم زیوم کر رہے ہیں اور اس پریکٹس کے لیے پیٹرن کہہ رہے ہیں کہ ہاں مدد کی، نعم ناصرہ. اور جمع میں حل نصرو، نعم نصرو، حل نصرتا، نعم نصرتو، حل نصرتم، نعم نصرنا. تو اسی پیٹرن کو انشاءاللہ سسٹر رابعہ مشتاق اور سسٹر طاہرہ نسیم آپ آپس میں بول چال کیجئے. السلام علیکم سر. حل نصرہ
नाम नसरा नसर हल नसरू नअम नसरु हल नसर हल नसर हल नसा नसरतु नसराता नसराता नम नसरतो नसर नाम हल नसर नसर हल नसर हल नसरतु नसरातुम नाम नसरु नसरतो। अच्छा सिस्टर जो पढ़ रही हैं इसको आप तवज्जो से देखें। हल नसरता, नसरता। आप बोले मेरे साथ, जो सिस्टर बोल रही थी हल नसरता। नसरता नाम नसरतो। आप बोले हल हल नसरातुम नसरतुम। नअम नसरतु अगर आप कहते हैं न हल नसरतु तो उसका आंसर मैं दूंगी नाम नसरता। हाँ, नसरता से नसरतू, ता नहीं कहेंगी, नसरतू। ठीक है। और नसर तुम का जवाब देंगी नसरना। ठीक हो गया। सो अब जो है ये आज एक नई चीज सीख रहे हो, ये भी बड़े मजे की चीज है। और आप पूछते रहते थे कि सर ये जो दो पेश है और दो जबर है, दो जेर है, तो ये क्यों अलग अलग होता है, इसकी क्या वजह है? तो मैं आपसे कहता था आप इंतजार कीजिए, आगे आएगा कि इनका आज हम इंशाल्लाह ये बात करने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो जैद एक नाम है, जैसे हमारे नाम है, आपका मेरा नाम है। तो जैदुन जब दो पेश के साथ हो तो आप सबको पता है ये इस्म है। तो ये इस्म पे जब दो पेश होना तो वो सब्जेक्ट की हालत में होता है। किस हालत में? सब्जेक्ट की हालत में, यानी वो काम करने वाला है। और जब इसके ऊपर से दो पेश की हट के दो जबर हो तो वो ऑब्जेक्ट की हालत में चला गया। अब वो काम करने वाला नहीं है, उस पर काम का असर पड़ रहा है। ठीक है। मसलन जैद अगर किसी को मार रहा है तो जैद क्या है? सब्जेक्ट है। तो उस वक्त जैदुन होगा, जैदुन, जैद मार रहा है, जैद काम करने वाला है। और अगर कोई जैद को मार रहा है, अब जैद काम नहीं कर रहा, कोई और जैद को मार रहा है, जैद को मार पड़ रही है, तो वैसे अल्लाह ना करे बेचारे को मार पड़े, जैदन है, वो उस वक्त सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की हालत में है, सब्जेक्ट की हालत में नहीं है। ठीक है। ये छोटी सी बात है, आपको पता है उर्दू में भी इंग्लिश में भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। और तो हम आमतौर पे कहते हैं ना, जैद ने मारा, जैद ने, तो ने से आप ध्यान में रखें। और जैद को मारा तो अब जैद क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। जैद ने जब मारा, जैद ने कोई काम किया, तो जैद क्या था? सब्जेक्ट था। तो ये ने और को भी है, उर्दू में हमें समझने में आसानी होती है। अरबी में सिंपल सी बात है, दो पेश की अलामत नजर आए तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट है, दो जबर हो, अलग अलामतें हो, तो फिर ऑब्जेक्ट है। अब आपसे अगर मैं ये पूछूं सिस्टर यास्मीन सिकंदर कि हम जब कहते हैं हल नसरा जायद, हल नसरा जायदन या जायदा दोनों तरह बोल सकते हैं, तो आप मुझे ये बताइए, पहले तो बताइए कि आपको इसका तर्जुमा समझ आ रहा है? हल नसरा जायदन आप जहन में इसको कर सकती हैं ट्रांसलेट, क्या कहा जा रहा है? क्या जैद की मदद की गई? अच्छा, तो अच्छा ये तो जरा दोबारा सोचे कि नासरा है, नासरा जायदन। सिस्टर फहमीदा शकील, क्या उसने जैद की मदद की? हाँ वेरी गुड, उसने जैद की मदद की। अब ये बताएं कि मदद किसकी की गई है? जैद की। जैद की। तो जैद किसने मदद की है? उसने, एक बंदे ने, कोई नामालूम बंदा है। उसने कहा है, कहाँ लिखा हुआ है? नासरा में उसने मदद की। नासरा में। तो नामालूम तो नहीं है, मालूम है कि वो नासरा के अंदर सब्जेक्ट है। ठीक है। मतलब एक बंदा है ना, उसका नाम नहीं मालूम, उसने मदद की है जैद की। हाँ, वो नासरा में मौजूद है, उसने मदद की, जायदन जैद की। तो हल नसरा जायदन, क्या उसने मदद की जैद की? बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। तो जवाबन हम कह रहे हैं नाम नसरा जायदन। माशाल्लाह। तो अब इस बोलचाल को आगे बढ़ाएंगी सिस्टर फहमीदा और सिस्टर सुमेरा फारूक जी। हल नसरा जैदन, सिस्टर फहमीदा शकील, आप माइक को अनम्यूट कीजिए अपने। हल नसरा जैदन,
نعم نصر زيدا. هل نصر زيدا؟ نعم نصر زيدا. هل نصرت زيدا؟ نعم نعم نصرنا نصرت زيدا. زيدا. هل نصرتم زيدا؟ نعم نعم نصرنا نصرنا زيدا. زيدا. جی نعم نصرنا زیدہ، ماشاءاللہ. اور ایک ہو گیا جی. تو اب جو ہے اس کی بول چال کروائیں جی ہمارے ساتھ. یہ کون سی جو خاتون اکثر مائک آن کر لیتی ہیں، 24 سسٹر ہیں ہماری، وہ کروا لیں. اور ان کے ساتھ جی سسٹر آپ کروائیں. اب آپ بول نہیں رہی. اب دیکھیں کمال جو بولے گا تو اب وہ ہے ہی نہیں. چلے ٹھیک ہو گیا. سر میں کروا اب یہ نہیں، میں تو خاص ان کو موقع دینا چاہ رہا ہوں نا. مجھے تو نہیں کہہ رہے ہیں. سر میں کروا دوں. کیونکہ بتا رہے ہیں فرزانہ جی سسٹر سر فرزانہ اصل میں وہ ابھی بھی خامل کھیل کے میں بول رہے آپ تھے کو وہ سوال جواب کر رہی ہیں. سسٹر فرزانہ خاتون کدھر ہیں آپ؟ چلیں جی. اب میں کرواؤں. بیٹے یہ دیکھیں آپ کو اسکول میں بتایا نہیں ہوا کہ اپنی ٹرن پہ کام کرتے ہیں. تو اس وقت سسٹر شازیہ عامر اور سسٹر عائشہ، پرنسس عائشہ، سسٹر امرین پہلے کرا چکی ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں نئے لوگوں کو چانس دیں. جی سسٹر شازیہ عامر اور سسٹر پرنسس عائشہ آپ لوگ کروائیے. هل نصر السلام زيدا؟ علیکم ورحمۃ اللہ. نعم نصر زیدا. هل نصر زيدا؟ نعم نصر زیدا. هل نصرت زيدا؟ نعم نصرت زیدا. هل نصرتم زيدا؟ نعم نصرنا زیدا. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ جی بہت اچھا آپ دونوں نے کروایا. اور آئیے جی آگے بھی اگر آپ لوگ ذرا تھوڑا سا چانس دے دیا کرنا تو ہمیں زیادہ چانس مل سکتا ہے پریکٹس کا. اتنے اب آیا کریں گے انشاءاللہ. خالقہ اس نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا تم نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. تو بردر حناز آپ کروائیے. السلام علیکم سر. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ماشاءاللہ. تو اب جو پلیز جو لوگ پہلے کروا چکے ہیں ذرا اپنے خود ہی لوور ہینڈ کر لیں تاکہ میں نئے لوگوں کو چانس دے دوں اور ان کا شکوہ گلہ بھی ذرا ختم ہو جائے میرے ساتھ. تو جی ذرا سب جو ایک دفعہ کرا چکے ہیں وہ نیچے کر دیں اور میں پھر نئے لوگوں کو چانس دوں گا. جی سسٹر سائمہ زہرا 9G والی جو ہے وہ کروائیں. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ماشاءاللہ. سسٹر تنزیلہ کروائیں پھر آگے چلتے ہیں، آگے بھی ہے پریکٹس. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ماشاءاللہ. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. تو ہم کہتے ہیں صرف اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. تو اب ہم یہاں ماں کا لفظ لگائیں گے. ماں کا معنی آپ کو ذہن میں یاد ہے، ہم نے کہا تھا نہیں والا معنی. ٹھیک ہے. تو سسٹر حمیرہ زاہد اور سسٹر صدف خالد آپ دونوں اس کی بول چال کروائیے. هل خلق خلقہ ما خلق الخلقو ما خلقوا الخلقتا ما خلقت الخلقتم ما خلقنا. تو ما خلقنا کا کیا معنی ہے؟ دونوں سسٹر بتائیں مجھے. ما خلقنا
کیا ہم نے کیا؟ हमने نہیں पैदा किया ہم نے نہیں پیدا کیا. ما خلقنا، ما کا معنی یہاں نہیں والا آ رہا ہے. ما کے 3 معنی ہے نا، سوال بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہے، اور کنیکٹنگ والا معنی بھی ہوتا ہے. حل کا معنی سوالیہ ہے. حل خلقتم تھا کہ کیا تم سب نے پیدا کیا، تو جواباً آپ نے کہا ما خلقنا، نہیں ہم نے پیدا نہیں کیا. ٹھیک ہے، اوپر آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، تو اس لیے ہم یہ بول چال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو سسٹر زاہدہ شاہد اور سسٹر زہرا آپ کو سر میں نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی جی سر سسٹر کافی زہرا. دیر سے ہینڈ ریز کیا سر، میری بھائی ہے. جی جی السلام علیکم سسٹر سر. زہرا، آپ ہی کا نام لے رہا ہوں. ما خلق ما خلقو هل خلقوا ما هل خلقو خلقوا هل خلقت ما خلقتو هل خلقت تم هل تم میں نے خلق ما خلقتم آئے هل نا خلقتم ما خلق جی جی ما خلقنا ما خلقنا اس میں یعنی کہ ما نہیں کا آ رہا ہے، تو اس لیے ہم لوگ نہیں ما کا لفظ نہیں ہے، تو یعنی کہ ہم اس نے میں حل پیدا کیا نہیں ہے کیا. کہ کیا اور حل ہے جی. اور اس کے بعد ہے ما خلقا، ہم نے پیدا نہیں، ما خلقنا ہم نے پیدا نہیں کیا. جی سر. سر ٹھیک سر ہے. تھینک یو. میں آج پہلی دفعہ میری باری آئی ہے، بہت شکریہ. چلیں زاہدہ مبارک ہو آپ کو. اچھا جی، ہینڈ ریز کے ساتھ میں اسی ہماری طرح ہم لگائیں گے. اب ذرا پلیز مائک میوٹ بھی کر لینا، کلاس بھی تو کٹ. شیئن کسی چیز کے نے، اور شیئن چیز کو، تو ظاہر ہے ہم یہاں پہ لگائیں گے حل خلق شیئا. تو بردر صابر شاہ جو ہے میرے ساتھ، بردر میں آپ سے سوال پوچھوں گا، آپ جواب دیں گے. حل خلق شیئا کیا کہیں گے؟ ما خلق شیئا. حل خلق ما شیئا. هل خلقوا شيئا ما خلقوا شيئا. حل خلقت شیئا ما خلقت شيئا. کیا معنی ہے اس کا ما خلقت شیئا کا؟ ما خلقت شيئا میں نے کوئی چیز پیدا نہیں کیا. ماشاءاللہ کتنا اچھا بتا رہے ہیں. حل خلقتم شیئا ما خلقنا شيئا. ما خلقنا شیئا. اب آپ لوگ ذرا عربی کے سٹائل میں اور خوبصورتی سے، سمجھ بھی آ رہی ہے، مزہ بھی آ رہا ہے، تو اس طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو آئیے آپ کے ہوم ورک میں 2 آپ کو افعال آج دیں گے، ذکرہ کا بھی اور ایک اور ہے عبدہ کا. تو ایک ایک دفعہ صرف اس کو کروائیں گے. بردر صابر آپ ہی کروا دیں، بردر سے ذرا کم آتے ہیں تو چلیں آپ ہی سے کرواتے ہیں. کروائیے. ذکرہ اس نے ذکر کیا. ذکرو ان سب نے ذکر کیا. ذکرتا آپ نے ذکر کیا. ذکرتو میں نے ذکر کیا. ذکرتم تم سب نے، آپ سب نے ذکر کیا، یا تم سب نے. ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. ماشاءاللہ بہت اچھے. اور سر آخری اس جو میں ٹیبل ذکرہ آئے گا؟ سر اس میں ذکرہ تو نہیں آئے گا نا؟ نہیں جی نہیں آئے گا. تو عبادہ کا ٹیبل اسی طرح اس نے عبادت کی، اور اس کے لیے ہم جو ہے یہاں پہ ایک نام ہے سسٹر بشرا بی بی. بشرا بی بی کروائیے عبادہ کا ٹیبل. عبادہ آبادہ اس نے عبادت کی. عبادو ان سب نے عبادت کی. عبادتا آپ نے عبادت کی. عبادتو میں نے عبادت کی. عبادتم آپ سب نے عبادت کی. عبادنا ہم سب نے عبادت کی. ماشاءاللہ عبدنا ہم سب نے عبادت کی. اور نقطہ تعلیم یہ ہے آج کا کہ آپ کو جو پاکٹ بک ہم نے دی تھی، سافٹ کاپی میں بھی ہے، ہارڈ کاپی میں آپ منگوائیے. اگر آپ نے تو اسے ساتھ رکھا کریں، ہر نماز کے بعد اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ. اور جو سسٹرز ہیں ہماری، وہ پرنٹ لے کے گھر میں کچن میں لگا لیں. آج کل تو افطاری پہ بھی خوب ٹائم لگتا ہے. جو بردرز ہیں وہ پاکٹ میں رکھ لیں، آفس کے ٹیبل پہ لگا لیں، فریج پہ لگا لیں گھر میں، یا ایسی جگہ جہاں آپ کے بچے بھی دیکھ سکیں. اتنا سے ایک پیج کا پرنٹ لے کے، تو انشاءاللہ اس سے سارے سیکھیں گے. تو سبق نمبر 10 اختتام کو پہنچا. 116 الفاظ ہم سیکھ چکے. قرآن میں 28,800 سے زائد بار آئے ہیں. اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اور ریکارڈنگ کلوزڈ۔